وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 14 دسمبر بروز بدھ بعد نماز عشاء 15 دسمبر بروز بدھ 2021 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 سے لے کر 145 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کل بیان ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 راتیں پوری کر کے وہ واپس آئے اور اپنے بھائی کے ساتھ کلام فرمایا، اور جو جاتے ہوئے بھائی سے کلام کیا وہ بھی میں نے کل بتا دیا تھا۔ اب نہ ایک طور پہاڑ پر ایک واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک گفتگو ہوئی، اس واقعہ اور گفتگو کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، اور یہ گفتگو بڑی کمال کی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر، یعنی طور پہاڑ پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور گفتگو کی ان کے رب نے ان سے۔ یہ رب سے گفتگو کر رہے ہیں، رب ان سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو قالا، اس دوران گفتگو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب ارنی انظر الیکا، اے رب، عرض کیا میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز سے معاشقہ پیدا ہوتا ہے، آواز سے بھی عشق پیدا ہوتا ہے، آواز سے بھی تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور وہ آواز پھر اللہ کی ہو تو تڑپ کتنی ہوگی، اور وہ جناب عشق کتنا ہوگا۔ تو اس کی آگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سینے میں بھڑک اٹھی اور کہہ دیا کہ یا اللہ، اے رب مجھے دیکھنے کی قوت دے تاکہ میں تیری طرف دیکھ سکوں، یعنی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو قالا، حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے دنیا میں۔ اب کیا اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا؟ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میں دکھاؤں گا ہی نہیں، کوئی مجھے دیکھ سکتا، ایسا نہیں۔ قالا لن ترانی، اس وقت، اس حالت میں، اس جہان میں تو مجھے دیکھ سکتا۔ اگر اللہ کا دیدار ہونا ہی نہیں، جیسا کہ بعض مذاہب اس طرف چلے گئے، مسلمان کہلانے والے فرقے بھی اس طرف چلے گئے کہ جی وہ تو ہونا ہی نہیں، محال ہے، تو بھائی اگر عقلاً محال ہو، عقلاً اللہ کا دیدار ممتنع ہو، تو نبی عاقل الناس ہوتا ہے، یعنی نبی لوگوں میں سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے، تو کوئی نبی کسی حالت میں خلاف عقل بات کر سکتا؟ تو پتہ چلا کہ دیدار تو اللہ کا ہو سکتا ہے، بولیے دیدار اللہ کا، اور ہونا بھی ہے، مگر یہاں نہیں ہونا، بولیے یہاں نہیں ہونا، اس حالت میں نہیں ہونا۔ اس لیے فرما دیا، قول لن ترانی، اے میرے محبوب تو میری طرف تو نہیں دیکھ سکتا، پر ولیکن انظر الی الجبل، ہاں آپ ایسا کریں کہ وہ پہاڑ کی طرف دیکھے، فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فلما تلہ للجبیل، فرمایا میرے محبوب، فلما تلہ نہیں ہے، اور آیت ہے کہ میں اس پر اپنی تجلی ڈالنے لگا ہوں، فلما تجلی، میں اس پر ڈالوں گا اپنی تجلی، جب ڈالوں گا تجلی، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا، فإن استقر مکانہ، اپنے مقام پر کھڑا رہا، تو فسوف ترانی، تو بھی مجھے دیکھ سکے گا، اور اگر پہاڑ نہ ٹھہر سکے تو پھر آپ بھی دیکھ سکتے۔ ویسے تو یاد رکھیں کہ جو دل کی کیفیت ہے یہ پہاڑوں سے بھی تگڑی ہے، بولو دل کی کیفیت پہاڑوں سے۔ مثال کے طور پہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے فرمایا کہ لولا انزل ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اے میرے محبوب اگر میں
پہاڑ پر قرآن نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پر نزلہ علی قلبک، ہم نے یہ آپ کے دل پر نازل فرمایا ہے۔ تو دل ٹکڑے ٹکڑے، بھائی بولو تو صحیح نا، حضور کا دل تو ٹکڑے نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پتہ چلا کہ سرکار کا دل جو ہے وہ پہاڑوں سے بھی تگڑا ہے۔ تو قلبی کیفیت جو ہے نا یہ بڑی تکڑی ہوتی ہے۔ تو فرمایا میرے موسیٰ اس کی طرف دیکھ لے۔ اگر یہ کیوں کہا کہ موسیٰ کو تسلی ہو جائے؟ بولو جو حضرت موسیٰ کو تسلی ہو جائے، خواہش ہے، تڑپ ہے کہ اللہ کا دیدار ہو تو تسلی دے۔ فلما تجلی ربہ، یہ آ گئی ہے تو مجھے وہ ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر، جعلہ دکا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بولیے پہاڑ پاش پاش ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ گر پڑے موسیٰ علیہ السلام، یہ تجلی پڑی تھی پہاڑ پر، اس تجلی کی کیفیت دیکھ کر یہ بے ہوش ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج دیدار ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آپ سے پوچھ نہیں رہا، میں سوال قائم کر رہا ہوں، آپ کے جواب میں دیتا ہوں۔ اہل حدیثوں کا مسلک تو یہ ہے کہ نہیں ہوا، اور مماتی دیوبندی نشارہ فرقہ سب کا ان کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہوا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے کہ جو یہ کہے کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے ان ظاہری آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اللہ کا دیدار کر سکتا۔ پر آپ سے میں پوچھتا ہوں جنت میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب بولو نا سارے۔ اور جسم یہی ہوگا، آنکھیں بھی، پر کیفیت بدل جائے گی۔ بولو نا کیفیت ہے کہ جنت میں روحانیت ہی روحانیت ہوگی۔ اب یہاں تو کبھی ہمارا تقوی کا معیار نیچے ہوتا ہے، کبھی اوپر ہوتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی اوپر ہوتا ہے، مگر عمریں بھی کبھی نیچے ہوتی ہیں کبھی، اور محبتیں بھی کبھی نیچے کبھی، بولو نا، غصہ یوسا بھی کبھی نیچے کبھی، مگر یاد رکھے کہ جنت میں کیفیت ہمیشہ ایک جیسی ہوگی، وہاں کچھ بدلتا۔ مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو عمر تو تھی ان کی، بیولے بھی صحیح، کھایا پیا بھی، عمر بڑی، پر جب 30 سال کی عمر کو ہوئے یا 33 سال کی عمر کو یا 40 سال کو تو اللہ نے اٹھا لیا۔ بولیے اللہ نے اٹھا لیا، اب تک اوپر ہی ہیں۔ جب قرب قیامت آئیں گے تو وہی عمر ہوگی۔ بولیے کون سی عمر ہوگی جی؟ ہزاروں سال گزر گئے یا گزر جائیں گے مگر وہ عمر وہاں بدلے گی۔ حتیٰ کہ وہ نہا کر گئے تھے نا تو جو پانی کے قطرات جاتے ہوئے ٹپک رہے تھے وہ واپسی پر بھی ٹپک رہے ہوں گے، کیونکہ جناب وہاں تغیر نہیں ہے۔ بولو وہاں تبدیلی۔ تو ہم جس جوانی سے جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، کہہ دو انشاءاللہ، وہ جوانی جنت میں ختم، سارے بولو نا یار، وہ صحت جنت میں ختم، آنکھوں میں جو سرما ڈال کے اندر داخل کیا جائے گا وہ سرما بھی ختم نہیں ہوگا جناب، بال بھی وہی رہیں گے، قد مبارک بھی وہی رہے گا ہر جنتی کا، کوئی تغیر تبدلی جنت میں نہیں ہے۔ تو شب معراج حضور نے یہاں نہیں دیکھا وہاں دیکھا ہے۔ یہ بات ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم کہتے ہیں یہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہاں اللہ نے بتا بھی دیا کہ میں نے دکھانا، لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے تم، پر جب حضور نے دیکھا تو اللہ نے قریب بلایا، قاب قوسین او ادنا وہ اقرب منی، وہ قریب کر کے پردے ہٹا کے اس جہان میں دیدار کرایا ہے جس جہان میں ہر جنتی کو دیدار ہوگا۔ بولو بھائی جس جہان میں ہر جنتی کو دیدار ہے، جب ہر جنتی کو ہوگا تو پیارے مصطفیٰ کو کیوں نہیں ہوا؟ اور اللہ کرائے تو تم کون ہو روکنے والے؟ لہذا حضور کو تو دیدار ہوا ہے، بولیے حضور کو تو دیدار ہوا ہے سب، مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نصیب نہیں ہوا۔ تو اللہ کی مرضی، فلما افاقا، پھر جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا، بولیے جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا تو قالا، کہنے لگے سبحانک، تو پاک ہے ہر عیب سے،
ہر نقص سے پاک ہے. توبۃ الیکا، اور میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف. یہ جو میں نے مطالبہ کیا نا، سامنے آ دیدار کرا، ربا میں اس سے توبہ کرتا ہوں. جس سے محبت ہوتی ہے نا، ادب ہوتا ہے، اس سے بندہ تو تکرار نہیں کرتا. بولو، اس سے تو تکرار ہے، ہاں، نیچے پڑھ کے معافی مانگ کے کام بات ختم کر دیتا ہے. اور جب دل میں حیا نہ ہو، ادب نہ ہو، تو آگے سے بندہ بک بک کرتا ہے اور خوب کرتا ہے، اور اس کے اسی کلام سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں ادب، اس کی ٹر ٹر سے پتہ چل جاتا ہے کہ دل ادب سے، محبت سے. اب یہ کون سا جرم کر لیا جو کہا جی مجھے دیدار کرا دو؟ دیدار تو ہونا ہی ہونا ہے. بولو، دیدار تو، مگر فوری کہا تبت الیکا، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین، اور تیری بارگاہ میں پہلا ایمان لانے والا ہوں. پہلا ایمان لانے والا ہوں. کیا پہلے نبی ایمان نہیں لائے؟ بولو بولو، تھوڑا سا بولو. تو یہ کیا معنی ہوا؟ انا اول المؤمنین کا مطلب یہ ہے کہ تیرا دیدار دنیا میں نہیں ہوگا، اس بات پر میں پہلا ایمان لانے والا ہوں، کیونکہ واقعی میرے ساتھ ہوا ہے. بولو، واقعی. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ توبہ بھی کر لی، معذرت بھی کر لی، پر دل میں تڑپ رہی یا نہ رہی؟ یار آپ بولو نا. تو ایک تسلی تو اللہ نے یہ دی کہ پہاڑ کی طرف دیکھ لو. دوسری تسلی کیا تھی؟ جب حضور واپس چلے نا اللہ کا دیدار کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے سامنے حضرت موسیٰ کو رستے میں کھڑا کر دیا. بس ایڈی تھکی سو کمال ہے یار. کتھے دی گل کتھے کر چھڑی. میں تھانوں تے لے گیا، حضرت موسیٰ نال ملاقات کرا رہے ہیں، سونے نبی نال کرا رہے ہیں، اور تسی موتی مسجد باہر نکلنے نو تیار ہی نہیں ہو. ہاں جی، پکے ٹکی ہوئے بیٹھے ہو. بھائی گل سمجھو نا یار. تڑپ تو دل میں تھی. بولو، تڑپ تو دل میں. اب میں آپ سے کہوں میری تنخواہ بڑھا دو، آپ کہیں گے نہیں بڑھانی، پر میرے دل میں تڑپ تو رہے گی. کیوں جی؟ دل کے تو آپ نہیں نا نکال سکتے. آپ نے انکار کر دیا ہو جی نہیں بڑھانی، تو چلو بھی وہ آپ کی مسئلہ ہے، آپ کی مرضی ہے، مگر میرے دل میں تڑپ تو ہے. بولو، ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی مثال سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تڑپ تھی. پہلی تسلی تو اللہ نے دی کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، وہ دکھا دیا. اور دوسری تسلی کیا دی کہ آ میرے موسیٰ، آ میرے موسیٰ، راستے میں کھڑا ہو جا. یہ میرے محبوب دو جہاں تشریف لا رہے ہیں، ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، ان کی رضا میری رضا ہے. آج ان کا دیدار کر لے، میرا دیدار ہو جائے گا. راستے میں کھڑا ہو جا، کھڑے کر دے. وہ اپنی پیاس بجھا لے، کیونکہ یہ مجھے دیدار کر کے آ رہے ہیں. چلو دیدار ہی کرنا تھا، کر لیا. پر محبوب سے کے پاس بندہ بیٹھا ہو تو دل بھرتا، دل بھرتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بہانہ کیا نکالا؟ وہ بات کرنے کے تو ماشاءاللہ ماہر تھے نا جی. اللہ سے جو بات کرتا ہو، سبحان اللہ، اس سے بہتر بات کون کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کی ملے جی. حالانکہ یہ ڈیوٹی نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کی، پر بات کچھ اور ہے، وچ گل ہو رہے. اور میں دسنا ہوا، وہ کہا جی یہ ملا. مثلا سورہ بقرہ کی آخری آیات ملی. حضرت علی اور حضرت عمر فرماتے ہیں جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ کر نہیں سوتا وہ عقل مند ہی نہیں ہے. ہاں جی، وہ بے وقوف ہے بیچارہ. پڑھ کے سویا کرو بھائی، بڑی برکتیں ہیں اس میں. آمن رسول آخر تک. ٹھیک ہے جی، پڑھیں گے انشاءاللہ سارے. 3 منٹ لگیں گے، پڑھ لیا کرو. اور فرمایا جو نہیں پڑھتا یہ مولا علی اور حضرت عمر پاک کا فرمان ہے کہ وہ عقل مند ہے، ہم اس کو سمجھدار ہی نہیں سمجھتے. خیر، کہا جی حضور نے فرمایا یہ ملے ہیں. اچھا جی، اور سورۃ الکوثر ملی ہے، لا حول ولا قوت ملا ہے. ایک روایت میں سورہ فاتحہ بھی ملی ہے، اور آپ نے فرمایا 50 نمازیں ملی ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا ایک گھٹ کرا لو. اتنے تو تسی حضرت موسیٰ نے دعاواں دیا کرو نا، اور تہاڈا کام بڑا چھڈیا. انہوں نے کہا جی یہ نہ پڑھنی آ. بولو نا، یہ نہیں پڑھیں گے؟ کیا خیال ہے؟ سچ ہی کہا تھا نا.
یہ میں اپنے پیارے بھائی سلیم صاحب کی خدمت میں خصوصی تحفہ پیش کر رہا ہوں. اب ان کا نام ریکارڈنگ میں پوری دنیا سنے گی کہ حضرت موسیٰ نے کیوں کہا کہ یہ نہیں پڑھیں گے 50. یہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ صحیح کہا؟ سارے بولو کیا صحیح کہا نا؟ ان کو کیسے پتا چلا کہ آپ نے نہیں پڑھنی؟ یہ نبی کا علم ہے. اگر حضرت موسیٰ کا اتنا علم ہے تو سوچو آمنہ کے لال کا اس امت کے بارے میں کتنا علم ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ اور وہ چلے گئے. اللہ بھی سمجھ گیا بھی موسیٰ کی چاند ہے. اللہ نے 5 گھٹ کی تھی. کنیاں؟ اللہ اگر کہے کہ 45 پہلے ہی کر دیندے تو کی سی؟ اللہ بھی ویکھ رہا سی بھی حضرت موسیٰ دی پیاس بجھی کوئی نہیں. موسیٰ بھی چاہتا ہے بار بار یہ ہوندے جان تے جاندے جان تے میں زیارت کرتا رہا. 1 تے 5 معاف، 2 تے 10 معاف، 3 تے جناب 15 معاف، 4 تے 20 معاف، 5 تے 25 معاف، اور 6 تے 30 معاف، 7 تے 35 معاف، تے 8 تے 40 معاف، تے 9 چکر تے اتنے ہوں بے نمازی کہندے نے یا رسول اللہ جی 1 چکر ہور لا لیندے تے ساڈی مولویاں تو جان چھڑ جاندے. اے ہر ویلے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اتنے پھر 8 ڈھارن لائے نے. اسی آنا کوئی نہیں، یہ نہ ہٹنا کوئی نہیں سمجھے ہو تسی 100. جی بالکل ٹھیک ہے، ہونا ہی ہونا ہے. میں انہاں دی گل کر رہا. بے نمازی کی کہندا تسی 100 ہارن لا لو، اسی آنا کوئی نہیں تے مولوی نے ہٹنا کوئی نہیں. تسی تے الحمدللہ آندے نہیں، تانوں اللہ لے کے آندا ہے. اللہ اور دے رسول دا کرم ہے، فضل ہے. نمازی نے تے آنا ہی ہونا. جی گل ہے بے نماز دی. کہندا 1 چکر مولوی جی ہور لگ جاندا نا حضور دا تے آ 5 بھی معاف ہو جاندیاں. ساڈی تواڈے تو جان چھڑدی. اسی صرف عید بقرہ عید آنا سی پڑھ کے، تسی بھی خوش تے اسی بھی چلو خیر. مگر اللہ نے جاندی واری ایک گل فرمائی کہ سونیا میں دین والا ہاں، لین والا نہیں. تے دے کے لین والا مینوں پسند بھی نہیں. ہائے ہائے یار اچھی آکھو نا سبحان اللہ. تانوں گل دا وزن نہیں، تانوں میرے چیکن دا وزن معلوم ہوندا ہے بھی مولوی دا زور لگے تے پھر اسی بھی لائیے. گل دا زور سمجھو کہ میں دے کے واپس لیندا تے دے کے لین والے مینوں پسند بھی نہیں. سونے نبی پاک نے فرمایا جیڑا شے دیوے پھر لوے اون دی مثال اس کتے ورگی ہے جیڑا الٹی کر کے خود ہی چٹ لیندا ہے. اے نے الٹی کر کے چٹ لئی، جیڑی شے دیتی یارو دیتی وہ واپس لینی تے سونیا میں کیویں واپس لواں؟ لہذا جا تیرے صدقے تیرے وسیلے تیرے واسطے نہیں سمجھے اینو صدقہ کہندے نے. جیڑا انہاں نوں سمجھ نہیں آیا اے جے وسیلہ اے جے واسطہ صرف ڈاکیا نہیں. سونیا تیری آمد دا صدقہ، تیرے آن دا وسیلہ اور تیرے آن دے صدقے تیری امت 50 پڑے گی، میں ثواب 50 دا عطا فرماواں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. گج گیا کہو ذرا سبحان اللہ. اب یہاں مجھ سے ایک غیر مسلک نے سوال کیا. اب میں وہابی کہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں نا کچھ نہ کہو کچھ نہ کہو. چلو میں غیر مسلک کہتا ہوں کہ وہ سنی نہیں. اور مظفر گڑھ کی بات ہے، اس کی تحصیل ہے علی پور. وہاں میں خطاب کر رہا تھا، وہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا شاہ جی اس نے تو سریکی میں کہا نا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ سمجھ لیں گے؟ نہیں آنے نہیں ہے، اس لیے میں پنجابی اردو میں کر دیتا ہوں. وہ کہنے لگا شاہ صاحب مولوی صاحب حضور جو پہلی دفعہ 50 لے رہے تھے، اگر نبی کو علم ہوتا کہ پیچھے 5 ہی رہ جانی ہے تو 50 لیتے ہی نہ. تم تو کہتے ہو نبی کو ساری امت کا علم ہے، ساری نیکیوں کا علم ہے، تو اگر 5 رہنی تھی تو حضور پہلے ہی کہتے جی 5 ہی رہنی ہے، 5 ہی دے دو. نبی نے 50 لی اور 9 بار آنا جانا فرمایا. اس سے پتہ چلا ہے کہ آنے والے وقت کا نبی کو علم ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو تجھے نبی پر شک کیوں پڑا ہے؟ آپ نہیں سمجھے. دینے والا کون ہے؟
اللہ کو نہیں پتا تھا 5 رہ جانی ہے؟ نہیں سمجھا؟ اللہ کو بھی تو پتا تھا 5 رہنی ہے، اس نے 50 کیوں دی؟ جب رب 50 دے رہا ہے، نبی لے رہا ہے، تو تمہیں نبی پر شک کیوں پڑا کہ نبی کو پتا نہیں؟ رب کو تو پتا تھا، رب نے 50 دی، نبی نے 50 لے دی۔ اہل سنت کا عقیدہ بن گیا کہ دینے والا رب بھی جانتا ہے، لینے والا مصطفیٰ بھی جانتا ہے۔ اور نماز تو پھر بھی 50 ہی رہی ہے، بولو نا یار تے وچ گل کی ہے؟ وہ حضرت موسیٰ کی پیاس بجھانی تھی اور کائنات کو اس نبی اعظم کا مقام بتانا تھا کہ لوگوں اس سے اوپر نہ جانا، اس کے برابر نہ آنا، اس کے قدموں تک رہنا، کیونکہ اس کے قدم بھی عرش اولا سے اوپر گئے ہیں، بلکہ ان کے نالین بھی سب سے اوپر گئے ہیں۔ لہذا حضرت موسیٰ کا وہ معاملہ بھی حل ہو گیا، 50 کا معاملہ بھی حل ہو گیا، اور 5.5 والا معاملہ بھی حل ہو گیا۔ نہیں دیکھ اپنا بھی کام بڑا خراب ہونا سی، سمجھ آئیے جناب؟ سارے مسئلے حل ہیں۔ اب آئیے قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ یہاں دیدار نہ کر، انی اصطفیتک، میں نے تجھے چن لیا ہے۔ تو تسلی دی نا؟ دیکھو نا، جب آپ سے آ کر کوئی چیز مانگے بندہ، آپ نہ دے سکے تو میٹھے بول تو بولو۔ اللہ نے دیدار نہیں کرایا پر تسلیاں دی اخیر کر چھڑی۔ ان اصطفیتک، میں نے تجھے چن لیا ہے، علی الناس، سارے لوگوں پر، برسالتی، برسالاتی، اپنی رسالت کے لیے، وبکلامی، اور اپنے کلام کے لیے۔ کسی نبی کو بھی میں نے اس طرح کلام نہیں دیا جسے آپ کو دے رہا ہوں، تو چن لیا۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو میں دے رہا ہوں نا وہ لے لو، جو میں دے رہا ہوں وہ، وکن من الشاکرین، اور میرے شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ۔ وکتبنا لہ فی الالواح من کل شیء موعدہ، اور ہم نے لکھ دی ہے موسیٰ کے لیے تختیوں پر ہر چیز نصیحت پذیری کے لیے، یعنی وہ جو تورات کے ورقے ہیں نا، اس میں ہم نے نصیحت کی ساری باتیں لکھ دی ہیں، بولو نصیحت کی ساری باتیں، وتفصیلا لکل شیء، اور لکھ دی ہے تفصیل ہر چیز کی۔ فخذھا بقوۃ، مضبوطی سے اس کو پکڑ لو، وامر قومک، اور اپنی قوم کو حکم دو، اپنی قوم کو حکم دو۔ تو تبلیغ کیسے ہوتی ہے؟ ترلوں سے، واسطوں سے، او جی او جی 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 دین کی بات سن لو جی، او جی بھائی مسجد میں نماز، نہیں، الامر بالمعروف، نیکی کا آرڈر کرو، بولو نیکی کا تے آرڈر انہیں کرنا۔ ہو مولوی، او مولوی یہ کتوں لے آندا جے، کیڑا رکھ لیا جے؟ جب متکلم کی یہ اوقات ہے تو پھر اس کے منہ سے قرآن کیا اثر کرے گا؟ اس کے منہ سے نکلی حدیث کیا اثر کرے گی؟ آرڈر، جیسے وہ مجسٹریٹ کہتے ہیں نا آرڈر، تو ساری عدالت خاموش ہو جاتی ہے۔ جب جسٹس کہتا ہے خاموش ہو جاؤ تو کوئی بولتا؟ الامر بالمعروف، الامر بالمعروف، نیکی کا آرڈر کرو، تاکہ پتہ چلے کہ تمہارے ہاں مبلغ کی عزت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بولو مبلغ کی عزت سب سے۔ میرے بھائیوں، جب انسان کی عزت ہو تو پھر اس کی انسانیت کی عزت بھی آتی ہے۔ جب رشتہ دار کی عزت کوئی نہیں تو رشتہ داری کی عزت بھی۔ جب میرے بھائیوں متکلم کی عزت نہیں ہے تو کلام کی بھی عزت ہے۔ جب راوی ذلیل ہے تو اس کی روایت کی عزت بھی۔ اگر آپ کے دل میں جب تک علماء کی، خطباء کی، ائمہ کی عزت نہیں آئے گی، قرآن کی عزت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اوپر اوپر تو کہتے رہیں گے ایمان ہے ایمان ہے، مولوی صاحب، امام صاحب، مقتدیٰ، پیشوا، اندر کی کیفیت کیا ہے؟ مولوی ایک ہی ہے، کتوں لہند ہے، یہ سب گھٹیا باتیں ہیں۔ اور جتنا آپ نے علماء کو نیچے کیا، آپ کے دل سے تبلیغ کا اثر ختم ہو گیا، آپ کے دل سے حدیث کی شرح کا اثر ختم ہو گیا۔ اگر آپ اور میں، ہم اپنے دلوں میں علماء کو اونچا کریں، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، تو پھر ان کے منہ سے نکلی ہوئی تبلیغ کی محبت بھی اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ چنانچہ کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ، اے میرے موسیٰ،
اپنی قوم کو حکم کر قوم کا، اور فرمایا یا خذو بأحسنھا، اور اپنی قوم کو حکم کر کے پکڑ لیں اس کی اچھی باتیں، اور سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں دکھاؤں گا نافرمانوں کے تباہ شدہ گھر، نافرمانوں کے تباہ شدہ، وہ فرعون کے دکھا دی اللہ نے، اور پچھلی ساری قوموں کے بھی، اور اب یہ جتنی کی یہ جو نافرمانی کر رہے ہیں ان کو بھی دکھا دوں گا، بولیے ان کو بھی دکھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل والی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بچنے والی باتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔